مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ آج 30واں پارہ آدھا پڑھا گیا۔ 26ویں پارے کی بات چل رہی ہے، 25واں تو کل ہو گیا الحمدللہ۔ 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ محمد۔ کیا نام ہے؟ سورہ محمد۔ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا اس انداز سے کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اسلام کو، دونوں کو، سب کو جھٹلا دیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، سب کے سب بیکار ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں جن لوگوں کو ڈالیں گے اس کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ بالکل بھی نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں۔ قرآن کا اشارہ اس جانب ہے، بعض لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کے ساتھ اچائی کا معاملہ کرنا، یہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو اضل اعمالہم، سب کے سب اعمال بیکار ہیں۔ سب کے سب اعمال کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے نکموں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ورنہ ہم نے کوئی اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے مسلمان گھرانے کے اندر ہی پیدا فرمانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا اور اس پر اللہ نے باقی رکھا ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اسی پر باقی رکھتے ہوئے جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سورہ محمد میں ایک اور آیت ہے، مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ جنت کی مثال، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ فیہا انہار، جنت میں نہریں ہوں گی۔ کس کی نہریں؟ 4 نہریں ہوں گی۔ مفسرین کہتے ہیں کتنے نہریں ہوں گی؟ 4۔ ایک پانی کی، ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی، اور ایک شراب کی۔ 4 نہریں ہوں گی، لیکن چاروں کی صفتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ پانی کیسا ہوں گا، شراب کیسی ہوں گی، دودھ کیسا ہوں گا، اور شہد کیسا ہوں گا۔ دنیا کے اندر ہم پانی جو پیتے ہیں اس میں ایک وقت کے بعد رنگ کے اعتبار سے تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جس میں بو آتی ہے، ایک وقت کے بعد اس کے اندر بدبو آنے لگ جاتی ہے جو پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا کلر بھی بدلتا ہے، اس کی رنگت بھی بدلتی ہے، اور اس کے اندر جو پینے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہار من ماء غیر آسن، جنت میں ایسے پانی کی نہر ہوں گی جو بالکل بھی بدلے گا نہیں، اس صفت کے اعتبار سے
کبھی گندا نہیں ہوگا, کبھی بدبو نہیں آئیں گی, اس کا رنگ بھی کبھی نہیں بدلے گا, ٹیسٹ بھی کبھی نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ, دنیا کے اندر ہم جو دودھ پیتے ہیں اس دودھ کے اندر کبھی کبھی الگ ٹائپ کی لذت آتی ہے, کبھی بدبو آتی ہے, کبھی اچائی آتی ہے, اور ایک وقت کے بعد وہ سڑنے لگ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے من لبن لم يتغیر طعمه, جنت کے اندر اللہ رب العزت جو تمہیں نہریں عطا کریں گے نا دودھ کی, اس دودھ کی نہر کے اندر اس دودھ کی یہ صفت ہوگی کہ اس کا ٹیسٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اسی طرح وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ, شراب کی نہر ایسی ہوں گی کہ پینے والوں کو مزہ آئے گا. یہاں جو شراب پیتے ہیں نا یہ مجبوری میں پیتے ہیں, پھر وہ پی پی کے وہ عادت بن جاتی ہے. اس طرح سے بعض لوگ مجبوری میں تمباکو کھاتے ہیں تو اس کے اندر کے کاجو کا ٹیسٹ تھوڑی آتا ہے, تمباکو لگتی ہے. گٹکا کھانے والے گٹکا کھاتے, کون سی لذت آتی ہے اس میں, لیکن ایک کھا کر ایک ایسی عادت بن گئی کہ وہ انسان اس کا عادی بن گیا, مجبور ہو جاتا ہے انسان. سفر میں جاتے وقت میں کپڑے نہیں لیں گا, بھول جائیں گا, لیکن وہ توشہ ضرور ساتھ میں لیں گا, چاہے اس کے لیے کیمپ جانا پڑے, نانا پیٹ جانا پڑے, کہیں بھی جانا پڑے. تو وہ ایک کھا کر انسان کو کیا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہاں کی چیزوں کے اندر بدبو ہے, نقصان ہے, بیماریاں ہیں, لیکن اللہ کل قیامت کے دن جنت میں جس شراب کی نہر کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پینے والوں کو لذت ملیں گی. دوسری جگہ تذکرہ ہے کہ وَشَرَابًا طَہُورًا, پاکیزہ شراب, بدبو نہیں آئیں گی, پی کر نالیوں میں نہیں پڑیں گے کہ لوگ کتے آ کر اس کو چاٹ کر چلے جائیں. کیا برا حال ہوتا ہے شراب پینے والوں کا. کل قیامت کے دن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شراب پینے والوں کا حشر کل قیامت کے دن مشرکین کے ساتھ کیا جائے گا. لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے ایمان والا نہیں رہتا ہے, وہ اللہ اس کے دل سے ایمان کو اٹھا لیتے ہیں. اس لیے کہ شراب ایک ناپاک چیز ہے اور ایمان ایک پاکیزہ چیز ہے, دونوں ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے اپنے آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کے لیے روک دینا چاہیے, ہر ایسے چیزوں سے جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے, جو انسان کو کیا کرے. یہ جڑ ہے, ام الخبائث کا نام دیا گیا ہے شراب کو. شراب پینے سے انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہے, قتل کی طرف مائل ہو جاتا ہے, چوری کی طرف مائل ہو جاتا ہے, مرڈر کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ, یہ سب سے مین جڑ اس کی کیا بن جاتی ہے, شراب بن جاتی ہے. دیکھو نا دکانوں میں کیسی بھیڑ لگی ہوئی رہتی ہے, دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. کرونا کے اندر سارے دکانیں بند, ہماری سرکار بھی بڑی کمال کی ہے. مارکیٹ بند, بھاجی منڈی کا مارکیٹ بند, گوشت کا مارکیٹ بند, کرانوں دکانوں کا ایک حد تک بند, لیکن چالو کیا تو کیا چالو کیا, یہ خیال ہے امت کا, ان کو رعایا کی فکر ہے انہیں, وہ اس ٹائپ کی رعایا کی فکر ہے انہیں جو شراب پینے والے ہیں. وہ تو اپنا ہی فائدہ دیکھ رہے ہیں نا, لیکن اس میں کتنوں کا نقصان ہو رہا ہے, کتنوں کے گھر تباہ ہو رہے, کتنوں کے گھر برباد ہو رہے, بچے تباہ ہو رہے, ان کی بیویاں تباہ ہو رہی ہے, اس کا احساس نہیں ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے پیسہ بھی برباد, جان بھی اور مال بھی دونوں ضائع ہو رہا ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑیں, شراب کو چھوڑیں گے, اللہ کی قسم, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں میٹھی میٹھی پیاری پیاری بہترین پاکیزہ شراب پلائیں گا. ایک روایت باقاعدہ قرآن میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, پلانے والا کون ہے, اللہ ہوں گا. کیا لذت آئیں گی, کیا لذت آئیں گی. ایک حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر پینا, اور جنت میں جا کے اللہ کے ذریعے اللہ کے ہاتھوں سے شراب پینا. تھوڑا سا صبر کریں. چوتھے نمبر پہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى, شہد کی نہر. اصل کہتے ہیں شہد کو.
شہد کی نہر، ایسی شہد کی نہر جو بالکل صاف ستھری ہوں گی۔ دنیا کے شہد کے اندر موم ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو بعض لوگ شہد سمجھ کے پاخانہ کھا جاتے، بعد میں معلوم پڑتا ہے ارے یہ تو وہ پاخانہ ہے نا وہ شہد کا، وہ مکھیوں کا، بعد میں معلوم پڑتا ہے ارے اس نے چھتا نچوڑ کے اتنا دبا کے نچوڑا کہ وہ بھی آ گیا اس میں اور سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے۔ تو دنیا کے شہد کا یہ حال ہے، اور جو بوتلوں میں ملتا ہے نا وہ فلٹر کر کے دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر اوریجنل 100% کہہ نہیں سکتے کہ یہ اوریجنل ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرما رہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جو شہد کی نہر ہوں گی بالکل صاف ستھری ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ گھر کے سامنے کسی کی نالی بہتی ہو نا، وہ انسان فخر کرتا ہے میرے گھر کے سامنے سے نالی بہتی ہے، بولے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ایسی نالی جہاں سے بدبو آتی ہے، اس کے بارے میں فخر کرتا ہے۔ لیکن سوچو کل قیامت کے دن جنت میں ایسا محل اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس کے آگے سے دودھ کی نہر بہ رہی ہے، جس کے پیچھے سے پانی کی نہر بہے، دائیں طرف سے شہد کی نہر بہ رہی ہے، بائیں طرف سے شراب کی نہر بہ رہی ہے۔ کیا مزہ آئے گا، دودھ والے کا ٹینشن ہی نہیں، باہر نکلو اور جتنا چاہے اتنا پی لو، لیکن اس کے لیے شرط ہے اولئک هم المتقون، ہم تقوی والے بن جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا نہیں، کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ صبح میں اللہ سے ڈرنا، شام میں اللہ سے ڈرنا، حلال میں اللہ سے ڈرنا، حرام میں اللہ سے ڈرنا، حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ ڈر اگر اللہ کا آ گیا، اللہ کی قسم اللہ تمہارے دل سے مخلوق کا ڈر نکال دیں گے، مخلوق کا ڈر اللہ نکال دیں، پھر کسی سے ڈرے گا نہیں انسان۔ حضرت خالد ابن ولید نہیں وہ کہا کرتے تھے 60,000 کا لشکر سامنے ہے رومیوں کا، ان کے مقابلے میں 60 لوگوں کو لے کر گئے۔ کتنے؟ 60۔ سامنے والا جو لشکر کا لیڈر تھا وہ کہنے لگا کہ کیا خودکشی کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا رضی اللہ عنہ، کہا کہ میرے لشکر میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیرے 1000 کے لیے کافی ہے، تیرے 1000 کے لیے کافی ہے۔ 40 سے 50,000 لوگوں کو یہ 60 لوگوں نے قتل کر دیا، بقیہ جو بچے ہوئے تھے بھاگ گئے۔ کہا کہ کون لوگ آ گئے، عجیب مخلوق ہے۔ ڈر ختم ہو، جو امت مرنے کے لیے لڑتی ہو تو اسے موت سے کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ شہادت تو ہمارے لیے محبوب عمل ہے، تو اس قوم کو موت سے کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح نازل فرمائی ہے۔ سورۃ الفتح یہ سن ہجری 6 کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ احرام پہنے ہوئے ہے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہے، مکۃ المکرمہ میں چلے گئے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے، خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی گئی۔ بعض صحابہ سر مڈا رہے، بعض صحابہ سر کے بال کم کر رہے، یہ خواب کو دیکھا۔ صبح ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اس خواب کا تذکرہ صحابہ کے سامنے فرمایا۔ صحابہ کرام، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے، میں نے فرمایا تھا میں نے کہا تھا اس کے پہلے کہ کیا ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، ان کو اپنے خواب پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے وطن جانے کا موقع ملے گا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، ہم ضرور عمرہ کریں گے اور خانہ کعبہ کو دیکھیں گے۔ سب لوگوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن اس خواب کے اندر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا، کیا آئندہ سال عمرہ ہوگا، کون سے سال عمرہ ہوگا، کون سے مہینے میں عمرہ ہوگا، اس خواب کے اندر یہ بتایا نہیں گیا تھا۔ لیکن صحابہ جب تیاری کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ خواب دیکھا ہے نا تو ابھی بھی پورا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہو۔ تو اللہ کے رسول بھی تیاری میں لگ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے دیہاتوں کے اندر باقاعدہ پیغام بھجوایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو لوگ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔
بہت سارے حضرات آئے بھی، لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے آنے سے انکار کر دیا، جو منافق قسم کے تھے. انہوں نے یوں کہا کہ محمد ہمیں اس لیے لے جانا چاہتا ہے مکۃ المکرمہ تاکہ وہاں کے لوگوں سے ہم کو مروا دے. دیکھ لینا جو جا رہے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے نہیں. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 1400 صحابہ کرام، کتنے؟ 1400 صحابہ کرام عمرہ کے لیے نکلے. ساتھ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی. اللہ کے رسول کے 9 بیویاں تھیں، لیکن جب سفر کرتے تھے تو ساتھ میں کسی نہ کسی بیوی کو لے کر جاتے تھے. قرآن اندازی کرتے تھے کہ اس وقت اس سفر میں کون سی بیوی ساتھ میں آئیں گی. اس سے پتہ چلا کہ سفر میں بیویوں کو ساتھ میں لے جانا سنت ہے. خود ہی جاتے آگرہ دیکھ کر آ جاتے، تو ساتھ میں انہیں بھی گھومنے لے جایا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکۃ المکرمہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول 1400 لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عمرہ کرنے آ رہے، جنگ کرنے نہیں آ رہے. آپس میں مشورہ کرنے لگے، اگر محمد مکہ میں داخل ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، عرب کے اندر ہماری ناک کٹ جائیں گی. یہ باتیں کریں گے لوگ کہ عرب والے، مکہ والے ڈر گئے کہ محمد کو خانہ کعبہ میں آنے دیے، مکہ میں حرم میں آنے دیے. لہٰذا ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ محمد کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ مکۃ المکرمہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو ایک وادی آئی جس کا نام ہے وادی حدیبیہ. وادی حدیبیہ، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی. یہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو قصوہ اونٹنی ہے نافرمان ہو گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اونٹنی نہ نافرمان ہوئی ہے اور نہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا. وہ ابرہا کے جو ہاتھی تھے نا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، ان ہاتھیوں کو جس نے روکا ہے اسی ذات نے اس اونٹنی کو روکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اشارہ ہے، آگے بڑھنا نہیں ہے. وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا. بات مختصر کر دیتا ہوں. مکۃ المکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ کے اندر پیغام پہنچایا حضرت بشیر کے ہاتھوں رضی اللہ عنہ کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں اجازت دو، صلح کرو اور عمرہ کرنے کی اجازت دو. لڑنا نہیں ہے، ہمارے پاس تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے. تحقیق کی گئی، حضرت خالد ابن ولید آئے، انہوں نے باقاعدہ پورا معائنہ کیا اور ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور مکہ کے اندر پیغام بھی بھجوایا کہ یہ لڑنے نہیں آئے ہیں. اس وقت میں حضرت خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگے. حضرت خالد ابن ولید کو ایک لشکر دے کر اللہ کے رسول کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا کہ موقع مل کر ان کو روک دیا جائے، اگر جنگ کرنے کا ارادہ ہو تو اسی وقت جنگ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. حضرت خالد ابن ولید لشکر لے کر رکے ہیں، دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے اس طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. ظہر کی نماز ہو گئی، تب حضرت خالد ابن ولید اپنے اڑوس پڑوس والوں سے کہنے لگے، ارے یار اچھا موقع تھا، ہم چوک گئے، ان کو نماز کے اندر ہی قتل کرنا چاہیے تھا. چلو خیر کوئی بات نہیں، اب دوسری نماز عصر کی آ رہی ہے نا، تو اس وقت میں ان کو نمٹا دیتے. قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل ہو گیا. جنگ کی حالت میں کس طرح سے نماز پڑھی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. لشکر کے 2 حصے کیا جائے، ایک حصہ نماز پڑھے گا اور ایک حصہ دشمن کی طرف منہ کر کے تعینات رہیں گا، باقاعدہ تیار رہیں گا. جب یہ 1 رکعت پڑھے گا پھر وہ پیچھے آئیں گا، وہ دوسرا والا لشکر جو ٹکڑا ہے وہ جائیں گا، پھر وہ 1 رکعت پڑھے گا، پھر وہ پیچھے آئیں گا. 2 ہی رکعت پڑھنا ہے صلاۃ الخوف کی. پھر پہلا جو آیا تھا وہ جائے گا اور اپنی 2 رکعت پوری کرے گا. اس طرح سے دونوں لشکر ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ کہا کہ یہ اپنا راز کس نے آؤٹ اور لیک کیا ہے، ان کو کس نے بتا دیا، یہ طریقہ کیسے آیا؟ گویا کہ ان کو کوئی ہے خفیہ طاقت ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے.
اس وقت میں اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا کہ صلح کرنا چاہتا ہوں اور تم بھی کتنے بیوقوف ہو، سمجھدار بنو اور ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو اور ہم کو عرب والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے دو۔ اگر دیگر عرب کے ممالک یہود و نصارہ اور ملک روم، ملک شام، فارس وغیرہ ایران کے جو ممالک کے بادشاہ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ میں جو معاملہ ہے کرنے دو۔ اگر ان لوگوں نے ہم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد تو پوری ہو گئی نا، تم یہی چاہتے تھے۔ لیکن اگر انہوں نے ہم کو ختم نہیں کیا اور ہمارا ان کا معاملہ اچھا ہو گیا تو اس بیچ تمہیں طاقتور بننے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ایسے غزوات لڑ کے تم بھی کمزور ہو گئے تو تمہاری اپنی طاقت بھی بحال ہو جائیں گی۔ عرب والے مکہ المکرمہ والوں کے لیکن پھر بھی یہ بھیجے میں نہیں آ رہا تھا۔ دو لوگ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں صلح کرنے کے لیے، صلح نہیں ہوگی۔ تیسرے آئے حضرت سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ان سے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ رب العزت اب ہمارے معاملے کو آسان فرمائیں گے، اس لیے کہ سہیل کا معنی آتا ہے آسانی پیدا کرنا۔ اللہ کے رسول نے نیک فالی لی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نیک فالی لینا جائز ہے، بد فالی لینا جائز نہیں ہے۔ نیک فالی لے سکتے، الحمدللہ آج تیرا منہ دیکھا اس کے لیے میرا کام بن گیا، یہ نیک فالی ہے۔ تیرا نام سعید ہے اس لیے میرے گھر میں خوشی آئی ہے، یہ نیک فالی ہے۔ بد فالی ہے، ارے یار کس کا منہ دیکھا تھا کیا معلوم، آج پورا دن خراب ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلی عربی گئی، 2 چکر ادھر جا کے کاٹتے پھر آتے ہیں، وہ کیا اس کے اثر ختم ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ بد فالی لینا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری تفصیل سیرت کے عنوان پر آپ کے حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی اور اتنی دب کے صلح ہوئی ہے کہ صحابہ کرام اندر سے تڑپ رہے ہیں، سارے شرائط اسلام مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرہ کے آپ مکہ کے منہ پہ آ کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کیا تڑپے ہوں گے، آپ تھوڑا تصور کریں۔ میرا ایک وطن ہے کرمالہ، آپ کا اپنا تصور کریں آپ، اور میں کسی کام سے کرمالہ کے سائڈ سے ہو کے دوسرے طرف جا رہا ہوں، میرے دل کے اندر ایک کھلبلی مچتی ہے کہ یار یہ میرا وطن ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا وطن ہے۔ ایک انسان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، وطن پرستی انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو خانے کعبہ مکہ المکرمہ کے پاس جا کے، اور مکہ جیسا شہر، ہمارا شہر تو اتنا مقدس تو ہے نہیں نا، اتنا پاکیزہ شہر، اتنا مقدس شہر، اس کے قریب میں جا کے صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم اندر نہیں آ سکتے، تمہیں باہر کے باہر لوٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل کے آنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کو بلانے سے پہلے حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ تم جاؤ اندر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں کے سب لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میرا حمایت کرنے والا کوئی قبیلہ بھی وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسے شخص کو بھیجیے کہ جس کا باقاعدہ حمایت کرنے والا 2-3 قبیلے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ کہا کہ کون؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ مکہ میں جانے کے بعد جو مسلمان مظلوم ہیں ان کو جا کر میرا پیغام یہ دے دینا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ رب العزت بہت جلد مکہ المکرمہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ ان کو تسلی دو، انہیں کہیں کہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھے۔ حالات ایسے تھے کہ ان کو ستایا جاتا تھا، کبھی بھی ایمان چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اور خوش ہو گئے اور کہا کہ ہمارے آقا کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت عثمان غنی مکہ والوں سے، قریش مکہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں عمرہ کرنے دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے لیکن آپ کے آقا کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان آپ کرو، یہ خانے کعبہ ہے، آپ طواف کرو، آپ عمرہ کرو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں کیسے طواف کر سکتا ہوں قبل اس کے کہ میرے خلیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں۔ جب تک وہ طواف نہیں کریں گے، جب تک وہ عمرہ نہیں کریں گے، میں عمرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برہم، بہت زیادہ غصہ ہو گئے. تمام صحابہ کو ایک درخت تھا، درخت کے نیچے اس کا تذکرہ قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ سب سے راضی ہو گئے. اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ او میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میں عثمان کے ہاتھ پہ یہ بیعت لیتا ہوں کہ جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک، جب تک کہ میں مکہ والوں سے عثمان کے شہادت کا انتقام نہ لے لوں. جینے اور مرنے پر یہ بیعت لی جا رہی تھی. 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جذبات کیسے بھڑکے ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مکہ قریب ہے. حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں. لیکن یہ خبر بعد میں جب مکہ والوں کو پتہ چلی کہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے بیعت لی ہے تو ڈر گئے. حضرت ابو سفیان خاص طور پہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کو چھوڑا گیا. بعد میں پھر صلح کے شرائط ہو گئے، آپ کو یہاں سے نکل کے جانا ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آپ آئیے اور وہ بھی 3 دن مکہ میں رہیے. 3 دن سے زیادہ آپ کو رہنا نہیں ہے، اور ہتھیار کے اعتبار سے تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو مسلمان مدینے سے نکل کے مکہ میں آئیں گا ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. جو مکہ سے اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ آئیں گا تمہیں چاہیے کہ تم اس کو ہمارے طرف دوبارہ لوٹائے. یہ بالکل مزاج کے اور انسان کے سمجھ میں آنے والی اس کے خلاف ایک معاہدہ تھا، ایک شرائط تھے. حضرت عمر فاروق تو بالکل تلملا رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو آپ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو. پھر وہ سارے شرائط طے ہو گئے. حضرت علی سے فرمایا کہ علی مہر ثبت کر دو. اس کے اوپر سارے شرائط لکھنے کے بعد حضرت علی نے لکھ دیا کہ یہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہے. تو جو حضرت سہیل ابن عمرو آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، ہم نہیں مانتے. اگر یہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، اس نام کو مٹا دو. اس کے بعد یہ سارے صلح کے شرائط مکمل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم نہیں مانتے کوئی بات نہیں، اللہ نے تو مجھے محمد رسول اللہ بنایا ہے. حضرت علی سے فرمایا کہ علی وہ نام مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن آپ کا نام نہیں مٹا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا یہاں لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول امی تھے. پھر وہ نام کو اللہ کے رسول نے مٹایا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھو. صلح کے شرائط طے ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا آپ نے خواب دیکھا نہیں تھا. کہا کہ بے شک میں حق پہ ہوں، ہم حق پہ ہیں اور میں نے خواب بھی دیکھا ہے. کیا نبی کا خواب سچا نہیں ہوتا ہے. کہا کہ بالکل سچا ہوتا ہے. لیکن یہ عمر کیا اس خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خواب آئندہ سال پورا ہو جائے، اللہ جانتا ہے کب کیا ہوگا. حضرت عمر کو برداشت ہی نہیں ہوا. پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق کے پاس گئے. ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر سے بھی وہی باتیں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو جواب دیا تھا. پھر بعد میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سروں کے بالوں کو جو ہے منڈوا دو. صحابہ اکرام اتنے جذبات میں، اتنے غم میں، اتنے پریشانی میں نڈال تھے کہ یہ حکم ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ اس انتظار میں تھے کہ اب وہی اتریں گی، اب قرآن کی آیت اتریں گی کہ جنگ کریں گے، مکہ پہ چڑھاؤ کریں گے، جائیں گے، کچھ تو حکم تبدیل ہوگا، کچھ تو حکم آئے گا. اس انتظار میں انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے، ہم بات کرتے سامنے والوں کو سمجھ میں، وہ اتنا غم میں، تو سوچو کتنی کیفیت، غم کی کیفیت ہوں گی. حضرت ام سلمہ، اللہ کے رسول خیمے میں گئے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہو گیا. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیے نا میرے صحابہ میری باتوں کو آج سن نہیں رہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے یہ نہ سننے والی بات کو جو اپنے دل پہ نہ لے لے، اس لیے کہ وہ اپنے جان سے زیادہ آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ بیچارے جذبات اور غم میں نڈال ہیں، وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پائے ہوں گے. ایک کام کریے کہ آپ اپنے سر کو سب سے پہلے منڈوائیں گے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی اپنے سر منڈوا لیں گے. اللہ کے رسول نے ان کے مشورے پر عمل کیا. مشورہ عورت اگر دے اور وہ جائز ہو تو اس مشورے کو لینا بھی چاہیے. اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. تیرے کو کیا سمجھتا، کل کی آئی ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں. اگر کبھی کبھی عورتیں بھی سمجھداری کی باتیں کرتی ہیں، کبھی کبھی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا. منڈوانے کے بعد تمام صحابہ نے دیکھا کہ اب دوسرے حکم کے آنے کی یا اس حکم کی تبدیلی کا کوئی موقع نہیں رہا, لہذا سارے بال کو منڈوا دیا. سارے صحابہ اپنے بالوں کو منڈوانے لگے. یہ واقعے کے بعد یہ سورہ فتح نازل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو بالکل واضح اور کھلم کھلا فتح عطا فرمائی. بھائی کرام کہنے لگے کہ ہم تو ہار کر جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, فتح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تم تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو, ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جو راستے کھولا, کتنے صحابہ تھے بولو, سن ہجری 4 سال باقی ہے اللہ کے رسول کو دنیا سے جانے کے لیے. اس 4 سال میں حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ آ گئے, 1,24,000 صحابہ یہ 4 سال میں. بقیہ جو سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کا عرصہ دیا گیا تھا نبوت کا, وہ 23 سال کے عرصے کے اندر 4 سال کو الگ کر دو اور 19 سال کو الگ کر دو. یہ 19 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1400 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے. صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے ایسے راستے کھولے, مکہ والے, عرب والے, ایران والے, تران والے, روم والے, فارس والے, سب کے سب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. اللہ کے رسول نے خطوط روانہ کیا, بادشاہوں کے نام خطوط روانہ فرمائے. اس کے بعد اللہ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی. 1 سال کے بعد آئے, عمرہ کیا. اس عمرے کے اندر حضرت خالد بن ولید نظر نہیں آئے. ان کے بھائی ولید ابن ولید سے فرمایا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ خالد تو خالد ہے, خالد کی کیا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, اگر وہ خالد ہمارے یہاں ہوتا تو ہم اسے آگے رکھتے, یعنی ہم اسے قوم کا لیڈر بنا دیتے. حضرت خالد ابن ولید کے بھائی نے خط لکھا اپنے بھائی کے نام, اس کی لمبی تفصیل ہے, اپنے بھائی کے نام خط لکھا اور بھائی سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول تو تمہیں یاد کر رہے تھے اور تمہاری تعریف کر رہے تھے. یہ جملے نے حضرت خالد ابن ولید کے دل کو نرم کر دیا اور اسلام کی طرف راغب ہو گئے. یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کے صلاحیتوں کو سراہنا, یہ آج ہمارا مزاج بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم اپنوں کی صلاحیتوں کو سراہتے نہیں ہے. کوئی ساتھی ٹوٹ رہا ہے ٹوٹنے دے, کوئی جڑتا ہے جڑنے دے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے. ایک صحابی کے اللہ کے رسول فکر کرتے تھے, اگر کسی میں کوئی صلاحیت ہے اس کی تعریف کرو اور اس کو اپنی طرف لاؤ اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, ہر انسان میں اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. انسان ایک کانوں کی طرح ہے, جس طرح سے سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں. اللہ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے. ہم کو سب کی ضرورت ہے. کوئی آتا ہے آئے, اس کی کمیوں کو نظر انداز کرے, اس کی خوبیوں کو سرائیں اور اس کو سینے سے لگائیں. حضرت خالد ابن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر مسلمان ہو گئے. جب اسلام میں آئے ہیں اللہ نے کتنا زبردست کام لیا ہے. میدانی آدمی تھے حضرت خالد ابن ولید, ملک فارس کو فتح کیا ہے, فاتح فارس کا لقب ملا ہے. فتوح الشام بڑی کتاب لکھی ہے, تاریخی کتاب ہے, پڑھ لینا, اس میں حضرت خالد ابن ولید کی ساری سیرت لکھی ہوئی ہے, ملک شام کو کس طرح سے انہوں نے فتح کیا ہے. تو اس کے بعد سن ہجری 8 کے اندر اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا ہے, اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈال دیا ہے بڑے عزت کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا وہ فتح مکہ کا واقعہ ذکر کیا جائے گا. تو یہ سورۃ الفتح یہ کب نازل ہوئی ہے؟ سن ہجری 6 کے اندر. سن ہجری 7 میں عمرۃ القضاء بھی ہوا اور سن ہجری 7 کے اندر غزوہ خیبر بھی فتح ہو گیا. اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمد للہ.